السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ ہم ایک ایک آیت دو آیت کو پوری تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے آیت نمبر 39 تک پڑھ لیا ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 40 اور 41 پڑھیں گے۔ دو آیتوں کو انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے پوری تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو چلیے سب سے پہلے میں تلاوت کروں گی، اس کے بعد ہم تجوید کے قواعد کے ساتھ لفظ بہ لفظ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ تو آیت نمبر 40 اور 41 سب سے پہلے پہلی لائن میں آ جاتے ہیں، یا بنی، یا بنی، تو ہم یا کو بھی کھینچ رہے ہیں اور نی کو بھی کھینچ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ یا کو ہم تھوڑا کھینچ رہے ہیں اور نی کو ہم بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ ایک الف سے زائد کھینچ رہے ہیں، 3 سے 4 سیکنڈ کے قریب ہم کھینچ رہے ہیں۔ وجہ کیوں ہم اتنا کھینچ رہے ہیں اور اسے ہم کیوں کم کھینچ رہے ہیں؟ تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جو کھڑا زبر ہے وہاں پر الف مدہ کے باقدر کھینچا جاتا ہے، اور الف مدہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر، اور یہاں پر چونکہ مد ہے تو مد کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مد کسے کہتے ہیں، مد کو کس طرح پڑھتے ہیں، مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے۔ تو مد کہتے ہیں 1 الف سے زائد کھینچنے کو، یعنی کہ جتنا ہم اسے کھینچ رہے ہیں نا، یہ تو مدہ کے اندر آتا ہے کھڑا زبر، تو مدہ یعنی کہ 1 الف کی مقدار، 1 الف سے زائد کھینچنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر زائد کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر مد ہے۔ اب مد ہے تو مد کی کون سی قسم ہے وہ بھی ہم غور کریں گے کہ کون سی قسم ہے یہ مد کی۔ مد تو ہم جانتے ہیں کہ 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، کھینچنا ہے، لیکن وہاں پر جب کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کون سی مد ہے، مد کی کون سی قسم ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ ہے، اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ تو ہم یہاں پر غور بھی کریں گے کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یا کے اوپر مد ہے نا، حرف مد ہے، اس کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ اسرائیلہ کا حمزہ ہے، یعنی کہ اسرائیلہ ایک لفظ ہے اور یا بنی ایک لفظ ہے، اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یعنی کہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہے حمزہ، تو یہ ہو گیا دوسرا کلمہ۔ اب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتی ہے تو وہ کہلاتا ہے مد منفصل، یعنی کہ مد کی دوسری قسم۔ تو ہم یہاں پر کہیں گے، اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ
کہ یہ مد تو ہے، یہاں پر آپ نے کھینچا برابر صحیح ہے، لیکن یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ تو اگر آپ کو نام پتا ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ یہ مد کی دوسری قسم یعنی کہ مد منفصل ہے۔ اگر پھر کوئی سوال کر بیٹھے کہ کیوں یہ مد منفصل کیوں ہے، اس کی کیا تعریف ہے، مد منفصل کب بنتا ہے، مد منفصل کب کرتے ہیں، تب آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتی ہے تو وہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر ہم نے مد منفصل کہا، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف مد ہے اور یہ جو حمزہ ہے دوسرے کلمے کا ہے، یعنی کہ یہ جو حمزہ ہے وہ اسرائیلہ کا حمزہ ہے نا، تو یہ دوسرا کلمہ ہو گیا، تو حمزہ اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ ہو گیا کیا؟ مد منفصل، یعنی کہ مد کی دوسری قسم۔ کھینچنا تو ہمیں ہے بہرحال، تو ہم یہاں پر پڑھیں گے یا بنی، یا بنی، یا بنی، مد کیا۔ آگے چلیں گے تو دیکھیں گے اس حمزہ کو سین سے ملایا، یہاں پر جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، حمزہ کو سین سے ملا دینا ہے، اس رائیلا، رائیلا۔ اب غور کرے تو را کو ہم نے کھینچا، کیوں؟ مد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر ہم نے کھینچا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مد ہے۔ آگے چلیں گے تو حمزہ یا زیر ای، یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں، مدہ کی مقدار صرف اور صرف 1 الف ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، بس 1 سے 1.5 سیکنڈ کے بیچ میں ہی کھینچنا ہے، تو ای ہم نے کیا اور لام زبر لا۔ اب دیکھیں گے تو یہاں پر بھی مد ہے نا مد، تو یہاں پر مد ہے تو یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ اب یہ بھی سوال ہے۔ اب دیکھیں دونوں مد کی جو شکلیں ہیں نا وہ الگ الگ ہے، یہ مد جو ہے یہ تھوڑا موٹا ہے اور یہ جو مد ہے یہ تھوڑا باریک ہے نا، تو اب یہاں پر کوئی کہے کہ یہ کون سا مد ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مد متصل ہے۔ سوال ہوگا کیوں ہے؟ تو جواب میں کہنا ہے کہ حرف مد کے بعد، یہ دیکھیں حرف مد ہے نا، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، اسی کلمے میں ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اسی لیے یہ ہو گیا مد متصل، یعنی کہ مد کی پہلی قسم جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے، تو یہ ہم نے کہہ دیا یہ ہے مد متصل۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آگے چلے، لام کو زال سے ملایا، لذ، کاف پیش کو، را وا پیش رو، کورو، کورو۔ اب کوئی پڑھ دے کورو، غلط ہو جائے گا، اگر کوئی پڑھ دے کورو، غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ کاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، کاف کے آگے اور پیچھے کوئی بھی حرف کنیکٹ ہو کے جوائن ہو کے نہیں آ رہا ہے، تو یہاں پر کاف کی جو حرکت ہے وہ پیش کی حرکت ہے، اور پیش کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ جلد پڑھتے ہیں۔ نورانی قاعدے میں جہاں جہاں ہم نے اجرا کیا ہے ہم ہر جگہ وہاں پڑھتے آئے ہیں پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ زبر زیر پیش کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں کھینچتے، تو یہاں پر پیش کو ہم جلد پڑھیں گے۔ اور آگے جو را کے اوپر بھی پیش ہے نا پیش، اس کے بعد واو اس کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، اور واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو را وا پیش رو۔ تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ کریں گے، اور واو مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار کے باقدر۔ تو یہاں تک ہم جب پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے غور سے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ تو یہاں پر دیکھیں یا میں کھینچا 1 الف کی مقدار، نی میں کھینچا 3 سے 4 الف، اس کے بعد پھر را میں کھینچا 3 سے 4 الف چونکہ مد ہے، ای میں پھر یا مدہ ہم کر رہے 1 الف کھینچیں گے، لام کو زال سے ملا دیا، کاف کو ہم نے جلدی پڑھا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، رو کو پھر ہم نے کھینچا کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے واو مدہ کا قاعدہ۔ اب جو میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں
वो अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि या मद्दा वाव मद्दा ये सारी क्या चीजें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जाए और वहां पर जाकर देखे, नूरानी कायदे के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, और जब उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेसन्स हमने डाले हैं, जो है ग्रामर, जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे किसी भी चीज को हमको सीखना है तो ग्रामर हम सीखते हैं ना, तो उसी तरह आप समझ ले कि वहां पर जब वो चीजें आप सीखेंगे और उसको फिर यहाँ पर कुरान में आकर फॉलो करेंगे, कुरान में आकर उस चीज को डालते हुए पढ़ेंगे, तो आप तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर कुरान को सही पढ़ना है और यहाँ पर आपको वाव मद्दा या मद्दा समझ में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट पहले जाए वहां चेक करें, नूरानी कायदे का जो प्ले लिस्ट है उसमें हर लेसन डाला हुआ है। तकरीबन हमने 65-66 लेसन डाला है, तो वहां पर जाकर देखे और वहां पर बहुत ही तफसील से मैंने पढ़ाया है, वहां पर आपको जरूर भी जरूर समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही तफसील से हमने पढ़ाया है। तो वहां पर आप जाकर देखें कि वाव मद्दा का जो लेसन है वो क्या है, वाव मद्दा कब बनता है, किस तरह पढ़ते हैं, कितना खींचते, वहां जाकर आप देखें तो आपकी जो कंफ्यूजन है ना, जो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे, तो वो आपकी सही हो जाएगी और वहां से आप सीख लेंगे। तो आगे चलेंगे हम, यहाँ देखें नेअमतियल्लती, नेअमतियल्लती, फिर यहाँ पर हमने खींचा, क्यों खींचा ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि मद है इसलिए मैंने खींचा, ठीक है, सही है। तो ने, नून आइन जेर ने, मीम जबर मा, ता जेर ती, या लाम जबर यल, नेअमतियल, लाम जबर ला, ता या ऊपर मद ती। आगे चलेंगे तो देखेंगे हमजा नून जबर अन, आइन मीम जबर आम, ता पेश तू, अन आम तू। अब यहाँ पर मद कौन सी किस्म है ये भी गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये मद्दे मुनफसिल यानी कि दूसरी किस्म है। अब क्यों? क्योंकि हरफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। ये अल्लती एक अलग लफ्ज है, एक अलग कलिमा है, और ये जो अनामतू एक अलग कलिमा है, और हमजा अनामतू का है, सही है। हमजा किसका है? अनामतू का है, तो ये क्या हो गया? मद्दे मुनफसिल। ये देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही तफसील से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतनी आसान तरीके से बता रही हूँ कि आपको, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना और आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ मेरे चैनल से आप रेगुलर देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ जिस तरीके से, एक एक ही चीज को मैं बार बार हर लेसन में बताती हूँ, ताकि जो भी मेरी बहनें मेरे भाई जो देख रहे हैं ना, एक चीज को हमेशा पढ़ते 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 वो चीज क्या होता है, याद हो जाती है जबानी। तो इसलिए मैं हर चीज को, हर क्लास में जो चीजें आती, चाहे वो मैंने पहले क्लियर किया है, लेकिन हर क्लास में मैं उस चीज को दोहराती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने तफसील से आपको बताया था ना कि ये मद्दे मुनफसिल है, फिर आगे आया तो फिर मैं आगे तफसील से बताऊंगी। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, और इसी तरह से मैं अपने घर पे भी पढ़ाती हूँ। जो मेरी बहनें, मेरे छोटे बच्चे जो आते हैं, उसको भी मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। जो चीजें मैं याद करवाती हूँ वो चीजें हर रोज रिवीजन करवाती हूँ और हर रोज बच्चों से सुनती हूँ, ताकि वो चीजें बच्चे भूले नहीं। अगर आज का जो सबक है ना वो मैंने कल सुना, फिर परसों का जो दिन आया तो आज का सबक मैंने परसों नहीं सुना बल्कि कल जो सबक दिया वो सुना, तो फिर पहले वाला जो सबक है ना वो बच्चे भूल जाते। तो उसको ना डेली रिवीजन करते 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 क्या होता है ना कि वो जहन में बैठ जाता। तो वही बात है कि यहाँ पर हमने कर दिया मद्दे मुनफसिल, उसके बाद अनआमतु। अब चूंकि देखे नून के ऊपर क्या है, सुकून है यानी कि जज्म है, और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आइन है, यहाँ पर हम करेंगे इजहार का कायदा। क्यों? इजहार 6 हर्फ में होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। अगर तफसील से देखना है इजहार किस तरह करते हैं, क्या होता है, तो आप नूरानी कायदे में आप जाकर टाइप करें तो इजहार का लेसन आ जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर लें। तो नून साकिन के बाद 6 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ आए तो वहां पर हम इजहार यानी कि नून की आवाज को जाहिर करते हैं। उसमें से एक हर्फ आइन भी है,
تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے انعمت. آگے چلیں گے علیکم عین زبر ع لام یا زبر لی یعنی کہ یہاں پر یائلین اور کاف میم پیش کم. یائلین کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ اور جلد پڑھتے ہیں اور معروف کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے علیکم علیکم. اگر کوئی پڑھ دے علیکم غلط ہو جائے گا. اگر کوئی پڑھ دے علیکم غلط ہو جائے گا. ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ علیکم نرمی کے ساتھ اور جلد ادا کرنا ہے. ہماری آواز میں نرمی ہونی چاہیے. آگے چلیں گے وَأَوْفُو وَأَوْفُو وَأَوْفُو. یہاں دیکھیے واو کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں، او کو بھی ہم جلد پڑھ رہے ہیں، معروف رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ جلد ادا کر رہے ہیں. کیونکہ ہے یہاں پر واولین. واولین اور یائلین تب بنتا ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین. حرف چاہے کوئی بھی ہو، جیسے کہ یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا نا تو یہاں پر یائلین کا قاعدہ کیا. اسی طرح سے یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں پر واولین کا قاعدہ کیا. تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد فا واو پیش فو وَأَوْفُو وَأَوْفُو وَأَوْفُو. فرق کیا ہے؟ یہاں پر بھی واو ساکن، یہاں پر بھی واو ساکن، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم واولین کا قاعدہ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم واو مدہ کا کر رہے ہیں. واولین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلد اور واو مدہ کو ہم کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں. یہاں تک دیکھیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں تک ہو گیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بِعَهْدِي بازر بی عین ہا زبر ع دال یا اوپر مد زیر دی. یہاں پر بھی پھر مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ اوفو اوفی جو ہے ایک الگ لفظ ہے اور بیاہدی ایک الگ لفظ ہے. یہاں پر حمزہ اوفی کا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے مد منفصل. آگے چلیں گے اوفی او میں واو مدہ اور فا کو ہم جلد پڑھیں گے فی. بیاہدیکم بیاہدیکم عین ہا زبر ع دال زیر دی کاف میم پیش کم بیاہدیکم. یہاں تک دیکھیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ. آگے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. جب یا کے اوپر تشدید آئے نا تو وہاں پر سختی بنتی ہے نا، سخت آواز تھوڑی نکالی جاتی ہے. وَإِي وَإِيَّايَ وَإِي ای 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 ایک قسم کی سختی ہوتی ہے یا پر جب شد آئے تو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. فر را کو پر رکھیں گے، ہبون ہا کو جلد پڑھ رہے ہیں، با وا پیش بو یعنی کہ واو مدہ کر رہے ہیں، انون کے اوپر ہم وقف کریں گے. غور سے سنیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو آیت نمبر 40 مجھے لگتی ہے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو آج ایک ہی آیت رہنے دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم دوسری آیت کو یعنی کہ آیت نمبر 41 کو ہم پڑھیں گے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا 1.5 لائن کی جو ایک آیت ہے آیت نمبر 40 تو اس کو نا پورے تفصیل سے بتانے میں اور پوری تفصیل سے سمجھانے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو سوچے ذرا نا کس طرح نا محنت لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھی کام ہے کہ ہم دوسروں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ قرآن سکھا رہے ہیں. تو بس جو میری بہنیں اور میرے بھائی سیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور بھی لوگ جڑے اور بھی لوگ سیکھے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہے نا آپ کو اگر کہیں جا کر سیکھنے میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں
یا پھر کسی کو گھر بلا کر یا کسی کے گھر جا کر سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. آپ اگر یہ سوچتے کہ ہم تو کافی بڑے ہو گئے، ہم کس طرح جائیں، مجھے شرم آتی ہے، تو آپ اس طریقے سے نا آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں اور اپنے قرآن کو درست کر سکتے ہیں، تجوید سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کریں اور جڑے اور سیکھے بھی اور دوسروں کو پھر سیکھنے کے بعد سکھائیں. تو آج کے لیے بس آیت نمبر 40 تک ہی، اس میں جتنے قواعد آئے ہیں سب کو آپ تفصیل سے سیکھ سکتے ہیں. میرے نورانی قاعدے والا جو لیسن ہے اس میں جا کر وہاں پر تفصیل سے آپ کو ہر چیز میں نے بتایا ہے، تو وہاں پر جا کر سیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور سیکھنے میں سیکھے اور مزید 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 آپ کے علم میں اضافہ کرے. میری محنت کو قبول فرمائے، میرے علم میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو ملتے ہیں، چلیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.